سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ جندر شریف، آستانہ علیہ میں شریف، حضور قبلہ عالم، حضور امیر محفل، صدر محفل، بانی محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، پرگردہ آغوش ولایت، جان نشین حضور سرور سرکار، وفد محمد، حضور درشن والی سرکار نے بھی ایک یہ جملہ موز کر کے ایک مثال، اور یہ مرکز شعبہ نشوہ شاد آستانہ یا بیان پر شریف سے کتاب ہمارے حضور کے ملفوظات، ہمارے حضور کی سیرت پر کتاب چھپی ہے جو ادھر سے کیسے آپ کو مل سکتی ہے۔ تفسیر اویسی میں یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں کہ ہمارے حضور نے ایک دفعہ فرمایا کیا کسی کو کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہمارے شیخ روحانی دورے پر ضلع منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں تشریف فرما تھے۔ توجہ جی، ماسوائے انتظامیہ کے باقی سب باہر بیٹھے۔ توجہ جی دوستو، تفسیر اویسی سے ایک مثال کر کے کامران مستعمی صاحب کو نام دے رہا ہوں۔ گنگا کو سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان دوست، ان کو ذرا نام دے رہا ہوں۔ ادھر کی ایک طرف لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا قبلہ یہ کیا منظر ہے؟ لوگ جنگل کی طرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ہمارے حضور سرکار فرمانے لگے یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے جو اپنے ملفوظات اور تبرکات لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ جملہ کہہ کر چلے گئے۔ سفر مکمل ہوا، یہاں بہن شریف تشریف لائے اور یہاں سے پھر جندر شریف ہمارے شیخ کامل اعلیٰ حضرت جندری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی جندر شریف ہمارے حضور پہنچے تو حضور جندر کی سرکار فرماتے ہیں شاہ جی وہ ذرا جنگل والی بات تو سناؤ، وہ ذرا جنگل والی بات تو سناؤ۔ آپ نے عرض کی قبلہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو میں نے تصور کیا کوئی اللہ کا ولی ہے جدھر لوگ جا رہے ہیں۔ قبلہ اعلیٰ حضرت جندری فرماتے ہیں شاہ جی آپ نے ولی اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، تو وہاں میرے شاہ نے جملہ بولا، وہاں میرے حضور نے بولا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ ویسا شریف، آستانہ علیہ جندر شریف زندہ باد۔ وہاں جب میرے شاہ نے یہ جملہ بولا کیا کسی کو کام تجھے دیکھنے کے بعد، جب یہ جملہ بولا اعلیٰ حضرت جندری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا شاہ جی جب کبھی گزر ہو تو اس ولی اللہ کو دیکھنے جانے گا۔ جب یہ حکم ہوا اب دل میں طلب پیدا ہوئی، قبلہ ہمارے شہر کامل نے جلدی پروگرام بنایا۔ جب پروگرام بنایا واپس دوبارہ اس جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا، وہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، وہ شور نہیں ہے، چند ایک آدمی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا دوستو جو یہاں کو ولی اللہ تھے وہ کدھر ہیں؟ عرض کرنے لگے قبلہ وہ اس کمرے میں بند ہے، اس کمرے میں ہے اور اب وہ کسی کو ملتے نہیں، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دیتے، کسی کو ملتا نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بولو سیالکوٹ سے سید چند پیر سرکار تشریف لائے۔ جب یہ جملہ بولا اس فقیر نام نہاد فقیر نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں اٹھ کر دوڑ پڑا اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ہی انتظار میں تو میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے، یہ میں نے تفسیر اویسی میں پڑھا ہے، آپ کے انتظار میں تو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کیوں یہ جملہ بولا؟ آپ کی سنگت میں بیٹھا، آپ کی سنگت میں بیٹھے وہ فقیر، آپ نے فرمایا یہ تو اپنی بات سناؤ، اپنی بات سناؤ۔ تو اس فقیر نے یہ جملہ بولا، کہنے لگے کسی مہربان نے آ کر میری زندگی سجا دی۔ قبلہ کی خدمت عرض کرتے ہیں وہ فقیر کہنے لگا میں ذات کا میراثی ہوں، ذات کا میراثی ہوں، بھوک نے تنگ کیا، میں نے بھوک سے تنگ آ کر جنگل میں آ کر ڈرا، جھوٹ موٹ کی بات کر لی، اور یہاں کسی کو میں نے کاغذ دے دیا، کسی کو میں نے نمک دے دیا، کسی کو میں نے چینی دے دی، اس طرح میں نے یہ اپنا سوانگر چایا، میں نے ڈانگر چایا، بس میں نے ڈانگر چایا۔ میرے اسی کام پر ایک مہربان گجرات جندر شیر سے میرے پاس تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے تو آپ نے نگاہ شفقت فرمائی، مجھے جھوٹے فقیر کو ایک نیک سچا فقیر بنا دیا۔ حاضرین محترم، جب یہ جملہ بولا اور ساتھ جملہ بولا، فرمانے لگے میرے ایک دوست نے، حضور خواجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دوست فیض سرکار نے اس جھوٹے آدمی کو فقیر کہہ دیا ہے، انہوں نے ان کو فقیر کہہ دیا ہے، ہم نے ان کو فقیر بنا دیا ہے۔ اس مقام پر ہمارے شہر نے بولا سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد دفن نات گنگاپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے موجود صلاحان کامران مستعمل سلطانی تشریف لاتے ہیں، حضور کی پاک بارگاہ میں عقیدت محبت کے پھول نچھاور سواتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صرف دو شعر ایک نعت کی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ واہ کیا جود و کرم، اے شہ بطحا
جود کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود کرم ہے شہے بطحا تیرا کیا جود حبیب کہ آ جا تو یا رسول اللہ جی کی سجدے درد پر کہ آ جا سما جا تو کسی در اور حسن دی سلطنت دیا شاہ حسن دی سلطنت دیا شاہ ساڈی بستی سونیا عربیا ساڈی بستی بھی تیرا پا جا تو کسی در آقا تیرے یا رسول اللہ
دی تو سوڑیا اج آجا جوک اجڑی دی تو وسا جا تو کسی قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بأواسط بلند درود پاک بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گھبرا گیا تھا کعبہ و بت خانہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا کعبہ و بت خانہ دیکھ کر پر دل خوش ہوا ہے رونق میں خانہ دیکھ کر دل خوش ہوا ہے رونق میں خانہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا کعبہ و بت خانہ دیکھ کر دل خوش ہوا ہے رونق میں خانہ دیکھ کر ساقی نے بس میں ناز میں مجھ کو بلا لیا ساقی نے بس میں ناز میں مجھ کو بلا لیا صرف ایک میری لفظ سے مستانہ دیکھ کر صرف ایک میری لفظ سے مستانہ دیکھ کر اور مڑ مڑ کے دیکھتے تھے میرے ہم سفر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے میرے ہم سفر مجھے میں رک گیا تھا راہ میں خانہ دیکھ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے میرے ہم سفر مجھے میں رک گیا تھا راہ میں خانہ دیکھ کر میں یہاں تک آنے کی بات کر رہا ہوں یہاں سے آنے کی قبل جب یہ میں خانہ دیکھا پھر جانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ محفل میں بار بار انہی پہ نظر گئی ہم نے چرائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا ارے کس پر پڑی اسی کے جگر میں ادھر گیا جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی جانے کے قابل ہی نہیں رہا یار مڑ مڑ کے دیکھتے تھے میرے ہم سفر مجھے میں رک گیا تھا راہ میں خانہ دیکھ کر اب میں تیری نگاہ کا مطلب سمجھ گیا اب میں تیری نگاہ کا مطلب سمجھ گیا ارے اب ہاتھ کانپتے نہیں پیمانہ دیکھ کر اب ہاتھ کانپتے نہیں پیمانہ دیکھ کر کچھ لوگ رو دیے کچھ لوگ مسکرا دیے کچھ لوگ رو دیے کچھ لوگ اس میں دو باتیں بیان کر رہا ہوں اپنی کچھ لوگ مسکرا دیے کچھ لوگ رو دیے مجھ کو شریک محفل رندانہ دیکھ کر مجھ کو شریک محفل رندانہ دیکھ کر اور اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ گر گیا کچھ جھول حوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کچھ جھول حوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر
جی خوش ہوا ہے رونق میں خانہ دیکھ کر کریم آقا علیہ السلام کی کیوں خوش ہوا؟ ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام اشاقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہے اور اشاقہ مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ کی زیارت سے اپنے دلوں کو لبریز کر رہے ہیں. اب کمال ابر رحمت برستا ہے اور رحمت کے بالے چھڑکتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی توجہ صحابہ کرام کے سینوں پر ہے اور نگاہ مصطفیٰ اپنے اشاق کے سینوں کا تعاقب کرتی ہوئی ارشاد فرماتی ہے اے میرے صحابہ بتاؤ حیران کن ایمان کن کا ہے؟ اے میرے صحابہ بتاؤ حیران کن ایمان کس کا ہے؟ سوال بہت بڑا تھا، سوال چھوٹا نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. ارے ہم نے آج تلاش کرنا ہے وہ حیران کن ایمان والے کون ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور سوال کسی عام سے نہیں پوچھا، سوال کسی جو ہے نا وہ کافر سے نہیں پوچھا، سوال کسی منافق سے نہیں پوچھا، سوال عوام الناس سے نہیں پوچھا، سوال مکہ مدینہ والوں سے نہیں پوچھا، سوال ان سے پوچھا ہے جو عشق مصطفیٰ کی شمع سے پہلے ہی چلے جو پہلے ہی چلے ہوئے ہیں، جو کشتہ عشق و محبت ہے، سراپا عشق ہے اور جن کا تن من تن محبت میں غرق ہے. سوال ان سے ہو رہا ہے بتاؤ حیران کن ایمان کن کا ہے؟ سوال ان سے ہے بتاؤ حیران کن ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کرام دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن ایمان انبیاء کا ہوگا. حیران کن ایمان انبیاء کا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ان پر وحی الہی اترتی ہے، رب کائنات خود خاص توجہ فرماتا ہے، اس لیے ان کا ایمان حیران کن ہوگا. اب لبے لبا ہلے، چہرہ مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ اپنے اصحاب کو اپنے اشاق کو دیکھ رہی ہے اور لبے لبا ہل گئی. ارشاد فرمایا اللہ، فرمایا نہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر انبیاء کا ایمان حیران کن نہیں ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان حیران کن ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ حیران کن ایمان کن کا ہے؟ صحابہ پھر سوچ میں پڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حیران کن ایمان ملائکہ کا ہوگا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، وہ تو اس کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن جواب دینے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے جواب کیا ملتا ہے اور چہرہ مصطفیٰ کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں. آقا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہا آقا ملائکہ؟ فرمایا اللہ نہیں. میرے صحابہ حیران کن ایمان ان کا بھی نہیں ہے. بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج والا ایمان کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان حیران کن ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں سوچ کے کہا حضور انبیاء بھی نہیں، ملائکہ بھی نہیں، تو پھر ہم ہی ہوں گے. پھر ہم ہی ہوں گے. اگر انبیاء نہیں ہے، ملائکہ نہیں ہے تو پھر ہم ہی ہوں گے کہ ہم آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے قدمین میں بیٹھتے ہیں، 24 گھنٹے اپنی بھوک پیاس آپ کے چہرے سے مٹاتے ہیں. حیران کن ایمان ہمارا ہی ہوگا. اب یہ کہنے کے بعد ایک مسرت بھی تھی، ایک خوشی بھی تھی، انبساط بھی تھی کہ شاید اس پر ہاں کا جواب مل جائے، اس پر لفظ نام آ جائے. حضور کے ہونٹ ہلے، نون عین میم کی آواز آئے نام. لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ساتھ مسکرایا. کہا صحابہ کیا؟ کہا حضور ہم ہو سکتے ہیں. ارشاد فرمایا نہیں تم بھی نہیں. اب حیرت کی انتہا بڑھ گئی. اشاقہ مصطفیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، جن کی کٹی میں معرفت الہی اور معرفت مصطفیٰ ہر طریقے سے سمائی پڑی تھی اور تو کچھ عشق و محبت ہے. حیران ہو گئے کہ انبیاء کا ایمان حیران کن،
ورنہ ہمارا ایمان حیران کن، یہ حیران کن ایمان والے ہیں کون؟ دست بست عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ یہ عطا فرمائیے جواب، ہم کو خبر نہیں ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ آقا پھر آپ فرمائیے، آپ بتائیں وہ حیران کن ایمان والے کون ہیں؟ اب بیت شریف میں بیٹھنے والوں اور میرے شیخ کامل کی نگاہ سے اپنے سینوں کے اندر جملہ میرا سننا، اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے والوں جواب سننا، بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، حیران کن ایمان ان کا ہے جو میرے بعد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیران کن ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے۔ سنو، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ میری ایک جھلک کے لیے وہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کریں۔ بریلی کا تاجدار اٹھا، بریلی کے تاجدار نے کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ حیران کن ایمان والے آپ ہیں جو آج میرے شیخ کامل کی محبت کی شمع جلائے یہاں جمع ہے، یہاں جمع ہے، یہاں جمع ہے۔ یاد رکھو ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کی محبت کی گواہی کسی مفسر محقق محدث نے دی، کسی بھی دنیا کے بہت بڑے عالم دین نے نہیں دی۔ یاد رکھو ہماری محبت کی گواہی مدینے کے تاجدار نے دی۔ اللہ رب العزت ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے اور حضور کی اس محبت کی شمع کو ہمیشہ اپنے سینے میں جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام